ایک تو ویڈیو ایسی وائرل ہوئی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے وہ والا حصہ کاٹا ہوا ہے بات کا کہ جو یہ والا امپریشن دے رہا ہے کہ میرا فلسفہ جو میں بچوں کو اور یوتھ کو جو موبلائز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر بیٹھ جاؤ، سارا پیسہ آسمان سے خود ہی ٹپکے گا. اور یہ والا جو ہے نا ڈسونینس کریٹ ہو گیا کہ ایک تو مسلمان پہلے سے ہی غریب ہے، تھرڈ ورلڈ نیشن ہے سارے کے سارے، اور اس کے بعد جتنا بھی اکنامک پریشر ہمارے اوپر ایگزرٹڈ ہے وہ یقیناً آئی ایم ایف، نیٹو، یو این، سینکشنز، the whole ball game that is being played in the global scale، جو کہ کسی بھی لیول کے اوپر جو ہے نا وہ وہاں پہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں تنگی آ رہی ہے. اس کی مسائل ہم روز دیکھتے ہیں پاکستان میں تو خیر کچھ زیادہ ہی دیکھتے ہیں ہم. آئی ڈونٹ تھنک اتنی زیادہ ایسکلیشن جو ہے وہ پر کیپٹا پریشر کی کسی اور ملک کے اوپر آئی ہے پچھلے 10 سالوں میں، ادر دین آف کورس سیریا اور سودان اور the exceptional cases of Palestine اور جو کہ وار ٹورن کنٹریز ہیں، عراق ٹائپ. سو if we are not in a war، پھر اس لیول کی سچویشن ہمارے اوپر ہو تو ہمیں کس طریقے سے دیکھنا ہے سارا کا سارا معاملہ. تو اس کے لیے نا پورا کا پورا جب بھی ایک سیشن ہو تو سب سے پہلے تو آپ نے وہ پورا سیشن دیکھنا ہے. I'm sure you're one of those people who actually go through all of whatever I have to say, and I'm pretty sure most of the people want to actually dig into کہ زیادہ سے زیادہ مسائل، سارا کا سارا مواد ہمیں چاہیے. سر آپ کا ایک 3 سیکنڈ کا کلپ یا 30 سیکنڈ کا کلپ یا 3 منٹ کا بھی کلپ ہے وہ کافی نہیں ہوتا. یہ والا فلسفہ بہت ڈیپلی ایمبیڈڈ ہے. یہ تو نمبر 1 سوال ہے دنیا میں آتے ہی انسان جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو سوال پوچھتا ہے وہ یہی ہے کہ 24 گھنٹے ہی مل رہے ہیں مجھے گھڑی میں، اس میں سے اب میں کیا کروں، کیا کیا مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے اس کا مداوع کیا ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر میرا جتنا بھی مصرف اپنے اس تمام تر روٹین کا اس کی میجر پروپورشنالٹی کیا کی جائے. تو اس کو میں آپ کو ویسے سمجھا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے وہ جو کانٹریکٹ لیٹر پڑھا ہے وہ ٹیکنیکلی یہ ابھی کا نہیں، یہ شور ویسٹ میں ہے. یہ جو میں نے فلسفہ اسلام کے تھرو آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اور سب کو، یہ میں نے پہلی دفعہ نہیں بات کی. یہ ویسٹرن ہیو اینڈ کرائے تو پچھلے 300 سال سے چل رہی ہے. اس کو رینٹنگ کہتے ہیں کہ انسان کو آپ نے آپ کو رینٹ کرنے کی جو فلسفی کے اوپر لگا دیا ہے. یہ سوسیولوجسٹ اور اینتھروپولوجسٹ اس وقت کب سے چیخے مار رہے ہیں کہ یہ کیوں آپ نے اس فلسفے کو اتنی ہوا دے رہے ہیں، اور جو ہے نا بیسک سائیکالوجی آف دا ہیومن بینگ کرپٹ ہو رہی ہے. جب میں اپنی یونیورسٹی میں تھا اور اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو تب میرے اندر بھی یہی جدت تھی کہ یہ والا فلسفہ ہمارے سر پہ کیوں لادا گیا ہے کہ وی ہیو ٹو بی in a situation where most of our time on the clock is being made to spend in things which are not going to last forever. Simple. 24 گھنٹے میں سے زیادہ تر گھنٹے ہم ان کاموں کے اوپر لگاتے ہیں کہ جن کاموں کا مصرف 1 سال 2 سال 3 سال یا میری زیادہ سے زیادہ میری اگلی جنریشن تک ہی اس کے اثرات آئیں گے. تو یہ ہے اصلی کہانی جو کہ پورا امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، یورپ، ایون رشین فلاسفرز 300 سال سے چیخو پکار کر رہے ہیں. ریئیکشن آیا تھا کیپٹلزم کا. جب ریئیکشن آیا تھا کیپٹلزم کا تو انہوں نے یہی باتیں کی تھی کہ سارا کچھ ٹھیک ہے، ریسورسز کی ضرورت ہے ہمیں، مگر اس کو اتنا انفلیٹ نہ کرو کہ ہمارا اوور آل جو ہے نا ڈیمینر جو ہے نا وہ ڈینٹ ہو جائے، انسان کی جو شخصیت ہے وہ ڈینٹ ہو جائے. تو آپ دیکھ لیں نوکری پیشہ بندے کی شخصیت ڈینٹڈ ہی ہوتی ہے. اس میں کوئی ایسی بات تو میں نے نہیں کی کہ جو کہ خود اندر کی آواز نہیں ہوتی. حضرت عمر بن خطاب جب ٹور پہ گئے، عمر بن العاص اس وقت مصر کے گورنر تھے، تو مصر کے ٹور پہ عمر بن خطاب خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا حال احوال ہے مصر کے. تو حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ امیر المومنین بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا کرم ہے کہ اب ہمیں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ آپ پھر کیا کرتے ہیں، آپ کی اپنی روٹین کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی اب چونکہ زیادہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تو ہم نے انویسٹمنٹ شروع کر دی. عمر بن خطاب نے کہا کہ آپ نے کیا انویسٹمنٹ شروع کی ہے؟ عامر بن العاص نے کہا کہ میں نے خود جو ہے نا تھوڑی ایگریکلچرل لینڈ کے اندر انویسٹمنٹ کر دی ہے، اور جو فصلیں ہیں نا وہ اب تو کاٹنے کا ٹائم آ گیا ہوا ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا مجھے لے کے چلو ذرا اپنے کھیتوں میں، دکھاؤ کیا کیا ہے تم نے انویسٹمنٹ.
اور پھر جب عمر بن العاص جب ان کو لے کے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کھڑی فصل ہے، تو عمر بن خطاب کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، انہوں نے کہا کہ تیل چھڑکو اور آگ لگاؤ ان سب فصلوں. اور عمر بن العاص اس وقت بڑی انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا عمر بن خطاب کے سامنے کہ یہ کیا کر رہے ہیں امیر المومنین، اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے. تو عمر بن خطاب نے ان کو جو فلسفی بتائی نا، وہ آپ کو میں بیسکلی وہی اس وقت یہ کوئی ایکسٹریم اسلامک فلسفی نہیں ہے، ویسٹ کو بھی اندر سے یہی آواز آ چکی ہے. انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اپنے آپ کو اتنے لمبے لانگ ٹرم کے لیے تم نے کیسے قید کر لیا ہے؟ ڈو یو ناٹ نو کہ تمہاری پر رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اب علماء نے اتنی لمبی بحث کی ہے اس واقعے کے اوپر کہ اٹ واز جسٹ پرٹیننگ ٹو دا گورنرز اینڈ دا پیپل ہو ور ایٹ سرٹن ریسپانسبل جابس، جس کو عمر خطاب نے کہا تھا کہ یہ اس لیول کے اوپر جب آپ ہوں، جس لیول کے اوپر آپ کی رسپانسبلٹی ہے، تو اس طرح کے کام نہیں کر سکتے آپ کہ جس میں آپ کی ایسی کمٹمنٹ ہو کہ جو آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کریٹ کر دیں. اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ اصل میں تو جاب پرٹیننگ ہی ہوگا. ظاہر ہے ایک کھیتی باڑی حرام کام تو نہیں ہے نا، تو کسان کے لیے وہ کام نہیں ہے حرام، مگر کسی ایسے بندے کے لیے وہ کام مسئلے میں ڈال سکتا ہے اس کو کہ جس کی جو پرائرٹی میٹرکس ہے وہ کسی اور طرف ڈائریکٹڈ ہو، اور وہ بیچارہ 6 مہینے کے لیے پھنس گیا ہو کہ 6 مہینے تک تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اب جب تک فصل نہیں کٹے گی. تو فصل تو 6 مہینے بھی کٹتی ہے، سو روز کا تو کام نہیں ہے. سو اس کے اوپر اتنی لمبی تفصیل ہے کہ I think I was 21 when I read all of this. اور اس وقت مجھے ایک بیسک فلسفی جو کلیئر ہوئی تھی، جو کہ بعد میں ویسٹ کو بھی کلیئر ہو گئی تھی. میں نے آف کورس میرے سے تو 300 سال پہلے کلیئر ہوئی تھی، میں نے تو بعد میں کتابیں پڑھی کہ ویسٹ بھی بیسکلی یہی چیخیں مارتا تھا کہ اگر ایک سچویشن ایسی ہے کہ جس سے نکلنے کے لیے آپ کو زیادہ وقت چاہیے، تو آپ ایسی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے کہ جو زیادہ وقت آپ کا لیتی. بس میرا جو اس وقت کا مسئلہ ہے نا، جو میں ٹیچنگ کرتا ہوں، اسپیشلی یوتھ کے پرسپیکٹو کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ کے تمام تر باقی کے معاملات درست، امت اپنے ڈائریکشن کے اوپر بالکل ٹھیک چل رہی ہے، ہر جگہ کے اوپر امن نہیں بھی ہے تو امن کی طرف ڈائریکشن آ گئی بھی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. تو پھر تو یہ معاملات ناز نخرے میں نہیں آتے، یہ چونچلوں میں نہیں آتے، پھر تو ضروریات ہیں. مگر اگر ایک ایسی سچویشن میں ہے پوری قوم ایسی سچویشن میں کہ جہاں پہ کسی بھی ایک خطے کے اندر، کسی بھی ایک کونے کے اندر انفلٹریشن نہیں کی جا رہی، ہمارے ساتھ معاملات جو ہے نا، ہماری حق تلفی نہیں کی جا رہی، بچے نہیں ذبح ہو رہے ہمارے، عورتیں نہیں ریپ ہو رہی ہماری، تو پھر تو میں سمجھ سکتا ہوں. مگر اس موقع کے اوپر تو پھر کامن سینس کے تقاضے لگتے ہیں کہ آپ کے گھر میں چور گھسے ہوئے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ بیگم سے کہیں کہ بیگم میرا سوٹ استری کر دو، میں نے دفتر جانا ہے. بالکل یہ سچویشن لگتی ہے. تو چور بھی نہیں بلکہ ڈاکو گھسے ہوئے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، اور آپ ڈاکوؤں سے ہی کہہ رہے ہیں کہ سر مجھے تھوڑا سا راستہ دے دیں، میرے آفس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیں، مجھے تو آفس جانے دیں، کیونکہ میں پیسے نہیں بناؤں گا تو باقی کے پیسے تو آپ لوٹ کے لے جائیں گے، تو میں تو اور پیسے بنانے جا رہا ہوں تو کہ جتنا آپ لوٹیں گے اس کی ریکوری تو کر سکوں. مجھے تو یہ سچویشن ایسی نظر آتی ہے. صرف مجھے نہیں نظر آتی، یہ آئی سویر نوم چومسکی کو بھی ایسی نظر آتی ہے، یہ برٹن رسل کو بھی ایسی نظر آتی تھی، یہ روسو کو بھی ایسی نظر آتی تھی، جو کہ سب سے بڑا انلائٹن ماڈریشن کا جو کہ ان کا پیکر تھا، جس کی وجہ سے بائبل ختم ہوئی ہے یورپ سے. سو ریاکشن تو نظر، مطلب اس کیپٹلزم کے خلاف ریاکشن تو ہر جگہ پہ نظر آتا تھا. مجھے یہ نظر آیا صحابہ کے اندر، اس لیے مجھے پتا ہے کہ صحابہ نے جب یہ واقعات دیکھیں تو اس وقت آپ دیکھیں صحابہ کا نہج کیا تھا، اس طریقے سے پرسپیکٹو بلڈ کرتے ہوتے وہ. ہمیں پتہ نہیں کیوں یہ سائیکالوجی بتائی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی اور ہی معاملات ہوتے تھے، صحابہ کے دنیا ہی کوئی اور تھی. وہ میں نا ایک یونیورسٹی میں ایک سیشن کر رہا تھا، تو آئی تھنک نمل یونیورسٹی میں تھا میں، تو وہاں پہ ایک لڑکی نے مجھ سے سوال کیا، بچی نے، کہ سر صحابہ کے دور میں تو روز 10-15 بندے مر جاتے تھے، تو 4 شادیاں تو الاؤ کرنے کی ضروری تھی نا، یہاں پہ آدمیوں کو پتہ نہیں کیا شوق ہے 4 شادیوں کا. اور یہ معاملات، یہ سوال، اس طرح کے سوالات اور بھی یونس کے ذہن میں آتے ہیں. یہ سیرت النبوی نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسے سائیکالوجی بلڈ ہوتی ہے. میں اسی لیے ہر وقت کہتا ہوں کہ پہلے سیرہ کی 2-3 کورسز کر لیں، کیونکہ اس وقت کے مسلمان کی سائیکالوجی میں یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ کے وقت جیسے روز کوئی ایک میٹیور آ کے گرتا تھا، 50 بندے روز مر جاتے تھے، 100 بندے ادھر مرتے تھے، ہزاروں کا لشکر کہیں اور دفن ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا آفتیں آ رہی ہیں، کوئی ہوائی مرض بھی چل رہے ہیں، کہیں پہ قحط پڑا ہوا ہے تو کہیں پہ طاعون آئی ہے. یہ ایک ہی کتاب کی 4-5 صفحوں کی کتاب کے اندر پوری کی پوری سیرہ شارٹ کٹ میں پڑھنے سے ایسے ہی ہوگا. پھر somehow we think that Sahabas were living the most fast-paced abnormal life، جہاں پہ روز صبح اٹھ کے کوئی نیا مسئلہ ہوتا تھا ان کو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
300 years of the most pristine time of Islam was lived by these people. اور اس میں تمام تر معاملات ایسے دیکھ لیے انہوں نے کہ جس کے بعد آپ کو میں اب کیا بتاؤں، آپ ذرا خود اپنی کتابیں پڑھیں، گوروں کی کتابیں پڑھیں. یہ آئی تھنک ٹامس جیفرسن تک، اور اس کے بعد بھی آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ نکسن، مگر اس سے پہلے تک امریکہ میڈیٹرینین میں کشتی چلانے کا ٹیکس مسلمانوں کی ریاست کو دیتا تھا. امریکہ، یہ میں پرانے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، امریکہ کے بننے کے بعد جیفرسن تک میڈیٹرینین کے اندر کشتی گھسانے کے لیے پیسے ملتے تھے مسلمانوں کو، جزیہ دیتا تھا لٹرلی. So we were not in the worst of the worst situations. We actually were in the best of the best situations. اور اس کے باوجود we were very vigilant in our philosophy. اب مجھے مسئلہ یہی ہے کہ 24 گھنٹے جو ہے نا دنیا میں جو ہر انسان کو ملتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا کلاک ریسیٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو معاملات آپ نے پرائرٹائز کرنے ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں. اور اس کے لیے جو رزق کا معاملہ ہے، اس کی میں کبھی بھی نہیں میں سوچتا کہ وہ انسان. حضرت عمر ہی کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں، متوکلین کی جماعت ایک دفعہ مسجد نبوی میں آ کے ٹھہری. متوکلین کو کون ہوتے ہیں؟ وہ جو گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اللہ کی دعوت کریں گے، بس رزق خود ہی آئے گا. ایکچولی اسلام آباد میں بھی میں ایک متوکلین کی جماعت سے ملا تھا ایک دفعہ، G10 میں آئے ہوئے تھے وہ. تو میں بیٹھا تو میں نے کہا کہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، اللہ کا کام کرتے ہیں نا. ایسے ٹھیک ہے، بالکل کرتے ہوں گے. تو پھر انہوں نے پوائنٹ کیا کہ وہ دیکھیں وہ فلاں شخص وہ سورہ یاسین پہ پل رہا ہے پچھلے 6 مہینے سے، وہ صرف سورہ یاسین پہ پل رہا ہے. مجھے انہوں نے پوائنٹ کر کے وہ ایک بچہ تو نہیں تھا، وہ مطلب 22-25 سال کا ایک جوان بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اللہ فلاں عالم دیکھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پہ پل رہا ہے. وہ متوکلین کی جماعت آئی ہے. ایسی یہ جماعت حضرت عمر بن خطاب کے ٹائم پہ بھی ہے اکٹھی ہوئی تھی، اور عمر بن خطاب نے باقاعدہ ڈنڈے مار مار کے مسجد سے نکالا تھا، چلو جا کے کام کرو. اب تو پوائنٹ از، میں نعوذ باللہ کون سا مسلمان ہے جو کامن سینس بھی رکھتا ہو اور وہ کام کے بھی خلاف ہو کہ نہیں مسلمانوں کو سست ہو. میرے سے زیادہ تو کوئی چیخو پکار کر ہی نہیں رہا کہ مسلمان سے زیادہ سست کوئی قوم نہیں ہے. اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں جاب نہیں کرنی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایسی پرائرٹائزیشن میٹرکس میں، پرائرٹی میٹرکس میں مت ڈال لیں کہ جس کے بعد آپ کا دماغ اس قابل رہ جایا کرے روز کہ وہ اصلی مسائل کی طرف سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں. میں نوم چومسکی کے سیشن نہیں لے رہا ہوں آپ کو. Noam Chomsky, all of those people who are analyzing the globe through their Western lens and angles, وہ ہیومن نفسیات کو تک سکوپ رکھتے ہیں کہ ہیومن سائیکالوجی جو ہے نا، انسانی نفسیات جو ہیں وہ کس طریقے سے ڈیمیج ہو رہی ہیں اس طرح کی کیپٹلسٹک فلاسفی آف انسلیومنٹ ان دا کارپوریٹ کلچر کے اندر جو معاملات خراب ہوتے ہیں انسان کے. میں نفسیات فار دا سیک آف مسلمین کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ایک خاص قوم کے اوپر عطاب آیا ہوا ہے، اور اس لیے نہیں آیا ہوا کہ امریکہ نے پاور لے لیا، اس لیے آیا ہوا کہ ہم نے اپنی پاور چھوڑی ہوئی ہے. امریکہ نہ ہوتا تو چائنا کی طرف سے عطاب آ رہا تھا، اس کی نہیں ہوتا تو فرانس کی طرف سے آ رہا تھا. تینوں الگ الگ قومیں. ہمارے اوپر جو عطاب آیا ہوا کہ ہماری ہیومن انڈیویجول سائیکالوجی امی اور ابو کرپٹ کر دیتے ہیں. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں نا، میں نے تو وہ ایکسپوجرز دیکھ لی ہیں پاکستان میں بھی اور ملکوں میں بھی. پاکستان میں تو سب سے زیادہ کہ جہاں پہ بچے تیار ہو رہے ہیں باقاعدہ. میں CSS اکیڈمی میں جب ٹریننگ کے لیے جاتا ہوں نا، اور کئی دفعہ کیا ہوں، جنہوں نے ابھی پرچے دینے ہوتے ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں، لٹرلی نعرے مار رہے ہیں کہ ہمیں موقع دو، ہمیں بس چھوڑو کسی طریقے سے پنجرے سے، ہم نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، ہمیں رشوت اور 2 نمبری کی جو داستانیں رقم کرنی ہے. اور برملا فخر سے بتا رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں. ایک بچے نے مجھے کہا کہ سر آپ کو بے وقوفی میں نا اور فلسفے میں سمجھ نہیں آئی بات کہ آپ کو یہی نہیں پتا دنیا فتح کرنے کے لیے دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. تو یہ معاملات کوئی اور ہیں کہ جو آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ 1400 سال پرانی کہانی ہے یا 1400 سال بعد کی ہوں گی. 25 سال کا لڑکا جسٹیفائی کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے پولیس میں اس لیے جانا ہے کیونکہ ایک تھانے کے اندر 30 لاکھ اور ایک ڈسٹرکٹ کے اندر تقریباً 5 کروڑ روپے رشوت ہر مہینے اکٹھی ہوتی ہے. SHO سے شروع ہوتی ہے اور DPO تک جاتی ہے. پورا نظام اس کو پتا ہے 25 سال کے لڑکے کو، اس لیے پولیس میں جانے کے لیے CSS کے پیپر دینے آیا ہوا اور اس نے ٹوٹل کر کے رکھا ہوا ہے. پھر میں میڈیکل سکول میں سیشن کرنے جاتا ہوں تو انہوں نے پیسوں کے ٹوٹل کیے ہوئے کہ نیورولوجی کا جو ڈاکٹر ہے، نیورولوجسٹ یا پھر کارڈیولوجسٹ، اس کے کتنے پیسے پر پیشنٹ لوں گا میں. یہ میڈیکل سکول کے بچے، فرسٹ ایئر کے میڈیکل کالجز کے بچے ٹوٹل کر کے بیٹھے ہوئے کہ پیسے کتنے لوں گا میں. ذرا سوچیں، انڈرسٹینڈ کہ طوفان اصل میں کدھر سے آ رہا ہے.
پیسوں سے اگر ریورس انجینئر کریں گے کسی بھی چیز کو تو پھر تو ہر کام حلال ہے، پھر تو بیوقوفی ہے اسلام پہ آنا. اگر آپ مقصد سے اپنے آپ کو جنت سے ریورس انجینئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے جنت کی واقعی میں صحیح کی اور اللہ کی طرف سے ایسے ایسے کارنامے کر دیے، ان لوگوں کے پاس اتنے خاص پیسے نہیں تھے. کئی تو بےچارے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کرتے تھے. اب میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ تک تو ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا نا کہ صحابی کوئی اور دنیا میں تھا، ہم کسی اور. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کسی بھی موقع کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنی بڑی امپورٹنس کریٹ کر کے دی جائے گی اور ڈالر کا سائن گھر کے اندر ایسے لگے گا جیسے کہ اللہ اور رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، اس طرح ڈالر کا سائن لگا ہوگا، تو ظاہر ہے اس نے پھر اسی کی پوجا کرنی ہے بچے نے، اس کا کیا قصور. ہم اس موقع کے اوپر اگر آخرت کی تصویریں، میں ابھی ایک ٹی وی پہ نا نیو ٹی وی پہ انٹرویو دے رہا تھا، تو اس نے خاتون بیٹھی ہوئی دکھی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں علاج کیا پھر اما ابا کو ٹھیک کریں. میں نے کہا بس تصویریں بنائے اور کیا. یو ہیو ٹو انویژن the فائنل ڈیسٹنی. کہتے کس چیز کی تصویریں بنائیں؟ میں نے کہا دوزخ کی تصویریں بنائیں، گھر میں کسی طریقے سے نا وال پیپر بنائیں دوزخ میں کیا چل رہا ہے اور جنت میں کیا. دیٹ از دی اونلی ریئل ایپلیکیبل سولوشن ٹو می. آئی سویئر اس کے علاوہ ڈیسٹینیشن جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کے جس کو دیکھیں جرنی نہیں نہ پتا تو اس کے لیے ہر مقامی جرنی. اگر مجھے پتا میں لاہور جا رہا ہوں اسلام آباد سے، تو میں راستے میں زیادہ ٹائم نہیں ضائع کروں گا. مگر اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہاں جا رہا ہوں تو میں راستے میں ہر موقع کے اوپر جہاں خوبصورت مقام ہوگا رکوں گا کہ یار انجوائے کروں. میرا تو مقصد ہی ایک دنیا میں انجوائمنٹ ہے. تو میں کبھی بھی شاید نہ پہنچ سکوں جہاں پہ مجھے اصل میں جانا ہے، اور اگر پہنچ بھی گیا تو اتنا کچھ زبوں حالی میں پہنچوں گا کہ وہاں پہ پہنچنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا مجھے. سو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا نا کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے. سو وقت تو اس میں بھی لگے گا. اللہ تو نہیں پیسے مانگتے نا، وقت تو اس میں بھی لگے گا. اللہ تو وقت مانگتے ہیں کہ بھئی 1 قدم بڑھا، ہم تیرے لیے 10 قدم بڑھاؤں گا. اب آپ وہی بات ہے، یہ پورا کا پورا سیشن جس طریقے سے اب میں بلڈ اپ کروں، اس کے بعد 1 گھنٹے کے اندر آپ کو پوری کی پوری بریک ڈاؤن دوں کہ اس وقت اکانومی کے بیسک پیرامیٹرز ہیں کیا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک نے لٹرلی وہی پیرامیٹرز کے اوپر درس دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو آسمان کی رحمتوں کا بھی بتا دیا کہ بھائی جب تک ایگریکلچر سے پیسے بنا رہے ہیں وہ بھی بارشوں سے ہی آئیں گے، وہ بھی میں ہی دوں گا. اگر معدنیات سے بنا رہے ہیں نیچے سے تحتی ہم کہ نیچے سے نکلے گے کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں، افوق کی ہم اوپر سے بھی اللہ رحم برسائیں گے، نیچے سے بھی برسائیں گے. اگر تم نے اس طرف پرائرٹائزیشن کر دی کہ پہلے دین کی اقامت کر لیں بھائی. اگر دین کی اقامت نہیں کریں گے تو بس کسی نہ کسی کی غلامی ہی کریں گے. آقا تو ایک ہوتا ہی ہوتا ہے انسان کا، تو یا تو اللہ رب عرش العظیم ہمارا آقا ہے، یا پھر کوئی بھی کارپوریٹ کمپنی ہمارا آقا ہے. پیسے تو دونوں طرف سے ہی آنے، ایک نے بس ایک قطرہ دینا ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو کھاڑ کے دے دینا ہے کہ یہ لو نکالو، میں نکال کے دیتا ہوں تمہیں سارے معاملات. اب رہی بات اب اکنامکس کا سیشن میں شروع کر دوں تو اس کے لیے 2-3 گھنٹے ہیں. آئی سویئر ٹو یو آئی فیل دا نیڈ ناؤ. حسن جس طرح آپ نے سوال کیا ہے آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، کم از کم نہیں تو 500-600 میسیجز پر منتھ مجھے اس کے آ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سسٹم آف رسک جو ہے نا یہ اس کی سینس کلیئر کر دیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس ٹریک پہ ڈالیں کہ کامن سینس کے لیول کے اوپر آ جائے ان کے. کیا جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہے. جیسے آپ نے استاد بننا ہے یا کمہار بننا ہے، کسان بننا ہے، کارپینٹر بننا ہے، آپ نے بزنس مین بننا ہے، ایکسلنس تو آپ کو پھر بھی چاہیے. میں کمپیٹنس کے خلاف نہیں ہوں. میں تو شروع سے یہ بات پہ آؤں کہ مسلمانوں کو سٹیم فیلڈز میں ڈالیں، مسلمانوں کے اندر سے سائنس کے ہیروز نکلنے چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے قرآن پاک سے نکالا انہوں نے. میں تو پہلے دن سے اس بات کو پرائرٹائز کر رہا ہوں کہ سٹیم فیلڈز کے اندر مسلمانوں نے جب سے سٹیم فیلڈ کو طلاق دی ہے دنیا ہم سے، ہماری جو ہے نا وہ جو طاقت ہے ہماری نکل گئی ہاتھ سے. مگر بات وہی ہے، اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک. جب ایک بندے کو 1 دن کی بھی قربانی دینے کی طاقت نہ رہی ہو، ایک پاکستانی مرد جو ہے وہ 1 دن بھی نہیں قربان کر سکتا اپنا. اب تو ہمارے بچے 10 منٹ بھی نہیں قربان کر سکتے، اپنے ویڈیو گیم سے باہر نہیں آ سکتے کسی قرآن پڑھنے کے لیے یا حدیث سننے کے لیے. اگر آدمی 1 دن کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے آج کے اتنے پیسے ضائع ہو جائیں گے سر، میں کیسے جاؤں کسی کام پہ، تو وہ اس قوم کے ساتھ پھر اس طرح کے معاملات نہ ہو تو کیا ہوں، اس سے بڑی کیا غلامی ہے کہ نہیں سر مجھے الاؤ ہی نہیں، مجھے چھٹی نہیں ملے گی، میں کیسے جاؤں کسی اور کام پہ، میں کیسے وقت نکالوں. میں نے ایک عربی کا سیشن کرا تھا کہ عربی ضروری ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ کلاس روم میں کیا پڑھا ہوتا ہے، 300 بندے تھے اس کلاس میں کہ سر 4 مہینے لگیں گے، 4 مہینے کا کورس، 4 مہینے کون نکالے گا سر عربی سیکھنے کے لیے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی طرف سے اتنی بڑی میتھمیٹکس نکالی عربی سکھانے کی کہ صرف 4 مہینے میں، میری طرح سے وہ صرف 4 مہینے جا رہے تھے کہ جہاں پہ 10 سال لگتے ہیں عربی سیکھنے میں، وہاں میں 4 مہینے میں سیکھنے کا ایک فارمولا نکال رہے ہیں. اور ان کے لیے 4 مہینے ایک پوری صدیاں تھی کہ 4 مہینے میں تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے سر. سو
دیکھیں کس طریقے کا فیئر کریٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کی سائیکالوجی جو ہے نا وہ آکیوپائی کر لی گئی ہو کسی بھی اور چیز سے. سو اٹس اے ویری لانگ سیشن. دیٹس وائی آئی گیو یو اے لٹل مور بٹ آف اے ڈسکرپشن کہ کیسے آپ نے دیکھنا ہے چیزوں کو. مگر جو ہے نا دماغ کے اندر کیڑا جو ہے وہ کلیئر کرنا ضروری ہے. اس کے بعد جاب کریں بے شک کریں, کس نے منع کیا, بزنس کریں کس نے منع کیا, مگر پرائرٹی کلیئر ہو, آپ کو پتا ہو کہ کسی بھی موقع پہ چھوڑ کے جانا ہے اور واپس آئیں گے جب اپنا اصلی کام پورا کر کے واپس آئے ہوئے ہوں گے. کہیں پہ فار ایگزامپل نعوذ باللہ محلے میں ہم کسی کے نہیں کام آ سکتے, ہم نے یمن میں کسی کے کیا کام آنا, ہم اپنے اسلام آباد میں نہیں کسی کے کام آ سکتے بیکاز I'm too damn busy for Islam. That's the one line statement. Anything that is making you too busy to do the right thing, that is taghut. That is why اللہ تعالیٰ قرآن پاک نے کہا نا کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا. He's too busy in satisfying whatever he's made to be told to be more important than anything else. So this is where I am actually objecting towards this motivational pump sessions of people conquer the world. میں نے خود ایک کیسے بتاؤں, میں نام نہیں لیتا ہوتا ورنہ مجھے نام بھی لینے چاہیے, ان کو بے نقاب کرنا چاہیے. موٹیویشنل اسپیکنگ کے لیے کالج کے اسٹوڈنٹس کو کرپٹ کرنے کے لیے ایک بندہ میرے سیشن سے پہلے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس شہر میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ اس شہر کی طرف سب سے زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ ایون جب سکندر اعظم بھی آیا تھا تو وہ اس شہر میں آ کر ہوگا کہ اس شہر کے لوگوں کو پیسہ بنانا آتا ہے. اس بات سے اس نے میچ شروع کیا تو ظاہر ہے پھر وہ میچ جیتے یا ہارے گا کہیں اور ہی لے گیا تھا بات کہ یہ خصوصیت ہے یہاں کے لوگوں کی کہ یہ جو ہے نا یہ الحاکم التکاثر ان کے اوپر آئی ہے. اپنی طرف سے وہ بول نہیں رہا تھا, آواز مجھے یہ آ رہی تھی کہ یہ ہے وہ شہر جس کے لیے اللہ نے کہا تھا جمع مالا وعددا, تمہارے اوپر وعدیں آئی ہیں اللہ کی اور اس کے اوپر تعریفیں کر رہے ہیں. سو it's a bigger problem of psychology, it's a big philosophy which tunes in a psychology of an individual. Global psychology tunes in local global philosophy tunes the local psychology. بس یہ یاد رکھیے گا. سو اس لیے آپ کو یہ اپنی نظر جو ہے نا وسیع کرنی پڑے گی. You have to widen your gaze کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. میں اس لیے ورلڈ ویو کے سیشن شروع کرنے کے لیے سوچا تھا مگر اس کے بھی ریئیکشن ہمیں ایسے آئے کہ ہمیں کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہی ہے ورلڈ ویو کیا چیز آپ نے نہیں نکال لی ہے. اور کچھ علماء کرام نے مجھے کہہ دیا کہ ورلڈ ویو تو تاغوت ہی تو پھیلا رہے ہو. ورلڈ ویو کا تاغوت سے کیا تعلق ہے؟ میں تو اینک پہنا رہا ہوں کہ دیکھنا کیسے ہے. میں نے کب کہا ہے کہ کسی چیز کی طرف پرائرٹی کیسے کرنی, پہلے تو میں خالی یہ تو نقشہ تو پتہ چلے کہ کیا کرنا ہے مسلمان کو. سو آئی ڈونٹ ریلی لسن ٹو ایوری باڈی, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. میں اپنی کسی بھی قسم کی ٹیوننگ جو ہے نا وہ مشورے کے بغیر نہیں کرتا مگر کرتا مشورے کے بعد وہی ہوں جو کہ مجھے صحیح لگ رہا ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو چینج مائی ٹاپکس اور مائی سیشنز or my point of view just because some people are commenting or some people are saying anything کہ یہ کر لو یہ غلط ہے. there are things which are sensible. I am going to follow the epistemology of things. اللہ تعالیٰ کے ہاں اور قرآن اور حدیث کے علاوہ کون سی epistemology مسلمان کو آنی ہے. So if anyone is giving any feedback, I read it, I swear to you, I take it very seriously, but I don't do anything unless I'm convinced کہ یہ absolute truth کی طرف directed ہے.